میری کہانی کا آغاز میٹرک کے امتحانات کے بعد ہوا۔ ایک دن اسکول سے گھر آیا تو تھکا ہوا تھا۔ گھر آ کر کچھ دیر سو گیا۔ شام 5 بجے مجھے میرے چھوٹے بھائی نے جگایا، اٹھو خالہ آئی ہے، جا کر مل لو۔ مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میری خالہ تقریباً 3-4 سال بعد آئی تھی۔ اس کی وجہ میرے ابو کے خالہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر نہیں تھے۔ اس دن وہ ہمارے گھر اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی دعوت دینے آئی تھی۔ خالہ کے ساتھ میری 2 کزنز بھی تھی، ایک وہ جس کی شادی ہونے والی تھی اور دوسری ان کی چھوٹی بیٹی جس کا نام نوری تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور چھوٹی والی کو فوراً پہچان لیا کیونکہ وہ تو کافی بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ کافی وقت گزر چکا تھا اور کوئی 1-8 گھنٹہ ہمارے ہاں بیٹھے رہے اور پھر گھر جانے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے انہیں گاڑی تک چھوڑنے گیا۔ جاتے ہوئے چھوٹی کزن نے گاڑی کے شیشے سے مجھے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ میں نے بھی شاید ہاتھ ہلایا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں کیونکہ میں تو اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور میں وہیں بے جان کھڑا رہا۔ وہ تو چلی گئی لیکن میرا دل اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں دیوانگی سے اسے چاہنے لگا۔ مجھے پہلے تو اس پیار محبت کا کچھ پتہ تھا، نہ ہی میں کبھی کسی کو چاہا تھا۔ پہلی بار کوئی اتنا اچھا لگا تھا، دل و جان سے چاہنے لگا تھا میں۔ یہ میرے پہلے پیار کا آغاز تھا۔ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور پڑھنے کے لیے کسی پرسکون خاموش جگہ پر بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ جب سے نوری سے محبت ہوئی میں خاموش جگہ پر بیٹھ کر صرف اسی کو سوچتا رہتا۔ مجھے کوئی احساس نہیں رہا کہ میں پڑھتا ہوں، میں بس نوری کی محبت میں شدید ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اگلے مہینے نوری کی بڑی بہن کی شادی شروع ہو گئی۔ ان دونوں میرے پریکٹیکلز تھے۔ شادی پر میری پوری فیملی چلی گئی لیکن میں گھر پر رہا۔ کچھ وقت بعد میں نے اپنی امی کو بتا دیا کہ مجھے اپنی خالہ زاد کزن سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ امی مسکرا پڑی اور بولی، صرف پسند کرتے ہو یا شادی کا بھی ارادہ ہے؟ میں نے کہا امی جی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ امی بولی، بیٹا یہ سب تو تقدیر اور نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن لڑکی بہت اچھی ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی محبت میں دن رات تڑپتا رہا اور شدت بڑھتی گئی۔ میرا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا۔ کالج گھر سے کچھ دور تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر ماموں کے رہنا پڑا۔ ماموں کے گھر اپنے ایک ماموں زاد سے بہت بنتی تھی۔ اسے میں اپنے دل کی باتیں شیئر کی۔ جب میں 2nd ایئر میں آیا تو ان دونوں چھوٹے ماموں کی شادی تھی۔ میں بھی انتہائی خوش تھا کیونکہ شادی پر تو پورے خاندان نے آنا تھا اور مجھے نوری کو دیکھنے کا موقع ملنا تھا۔ میں روز اپنی انگلیوں پر دن گنتا رہتا کہ کب شادی ہوگی اور میں نوری کو دیکھوں گا۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہم سب کزنز اکٹھے ہو گئے اور گپ شپ لگاتے رہے۔ وہاں سب نظر آ رہے تھے لیکن نوری نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اداس ہونے لگا لیکن اچانک میرے سامنے ایک پری ظاہر ہوئی۔ وہ خوبصورت میری پیاری معصوم سی نوری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری نظریں اس پر ٹک گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اتنے میں میرے ماموں زاد نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی جان ہوش میں آؤ، نوری اب پورے فنکشن میں یہی ہے، آرام سے اسے دیکھتے رہنا، اس طرح دیکھو گے تو سب کو شک ہو جائے گا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ہم سب کزنز گپ شپ کرنے لگے۔ وہاں ہم سب نے مل کر خوب ہلا گلا کیا لیکن نوری ہمارے ساتھ نہ بیٹھی۔ میں نے اپنی ایک کزن سے نوری کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی اور اس کی اپنی لائف پارٹنرز کو لے کر صرف ایک سوچ ہے کہ اگر وہ اپنا پیار اور محبت کسی کو دے گی تو صرف اپنے شوہر کو دے گی۔ وہ کسی لڑکے سے کوئی فضول بات نہیں کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا کہ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس کو اتنی پاکیزہ بیوی ملے گی، جس کی اتنی پیاری سوچ ہے۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں مزید تجسس میں رہا۔ پتہ نہیں وہ کس کے نصیب میں ہے، کون اسے اپنا ہمسفر بنا کر لے جائے گا۔ خیر وہ ایک طرف بیٹھی رہی۔ بس شادی ختم ہوئی اور میری محبت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ میں اسے دعاؤں میں مانگنے لگا
میری کزن نے مجھے کہا یار علیان تو پاگل تو نہیں ہو گیا، وہ تیری محبت کے بارے میں جانتی تک نہیں اور تو دیوانہ ہوا پڑا ہے اس کے لیے۔ میں نے اسے بولا دیکھو بھائی، اگر وہ میرے نصیب کی ہے تو صرف میری ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ خیر کالج کے بعد میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، میں پڑھائی کرتا رہا۔ ان دنوں میرے ابو کو میرے خیالات کے بارے میں سب پتہ چل گیا، نوری کے بھی رشتے آنا شروع ہو گئے، اور جیسے ہی میرا 8واں سیمسٹر ختم ہوا تو ابو جان نے کہا کہ عالیان نے گریجویشن مکمل کر لی ہے، اب اس کے رشتے کی بات کرو۔ میں اتنا خوش ہوا کہ میرے والد صاحب کا دل کیسے نرم پڑ گیا۔ پھر انہوں نے میری خواہش پوری کی اور میری فیملی نوری کے گھر رشتہ لینے گئے۔ شام کو جب گھر آئے تو میری بہن بولی عالیان بہت افسوس ہوا، خالہ جان اس رشتے کے حق میں نہیں۔ میں یہ بات سن کر رونے لگا کہ کیوں، کیا وجہ ہے، وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اور پھر مجھے روتا دیکھ کر میری بہن زور سے ہنسی، ارے پاگل پریشان مت ہو، تم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے اور ہم سب بہت خوش ہیں۔ یہ بات سن کر میں زور زور سے رونے لگا، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ دن میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا۔ اس دن میرے دل کی بڑی خواہش پوری ہو گئی اور میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ دن میرے لیے عید سے کم نہیں تھا۔ نوری بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی، ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور ہماری منگنی ہو گئی۔ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں کیونکہ نوری بہت پاک دامن دل کی ہے۔ نوری بہت ہی خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی کی ہے۔ میں اللہ پاک کا دن رات شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ذات نے مجھے نوری جیسی لڑکی عطا کی۔ اس کی وجہ سے میں اب اپنے اللہ کے بہت قریب ہو گیا اور 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا۔ میری دعا ہے کہ ہم دونوں کا ساتھ ہمیشہ کا ہو اور میں اپنی ہم سفر کے ساتھ جنت تک جاؤں، آمین۔